بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پروگرام تذکرہ میں ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ وقفے سے قبل آپ علامہ سید کلب عباس کاظمی صاحب کی انتہائی پرکشش گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ عنوان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آج کا بھی حیات طیبہ امام عصر و آخر الزمان عجل اللہ تعالی فرجہم ہے، تو اسی حوالے سے اب میں قبل اس کے کہ ہمارے دوسرے محترم اور معزز مولانا کی طرف بڑھوں، چند مصرے آپ کی خدمت میں۔ قائم ہے جس کی دل پہ حکومت تم ہی تو ہو، مولا خدا کی آخری حجت تم ہی تو ہو، دنیا میں انتظار اذیت کی ہے دلیل، ہے جس کے انتظار میں لذت تم ہی تو ہو، تیرے سوا وہ کون ہے اے بارویں علی، جس کے لیے رکی ہے قیامت تم ہی تو ہو۔ اور ناظرین، انہی چند مصروں کے ساتھ ساتھ میں بڑھتا ہوں علامہ سید عاشق حسین نقوی صاحب قبلہ کی طرف، اور ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارے عنوان کے حوالے سے اپنی گفتگو پیش کریں ہمارے ناظرین کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی بیتہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب میزبان اسلم ہاشم صاحب اور دیگر علماء کرام اور سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفصل گفتگو آپ نے سماعت فرمائی علامہ کاظمی صاحب بڑے بہترین انداز میں آپ کے سامنے بارہویں آقا کے فضائل اور بارہویں آقا کی زندگی کے حالات پر سیر حاصل تبصرہ فرما رہے تھے۔ میں بھی جو کچھ گزارشات یہ جو گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز اسی کے سلسلے میں چند پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مولائے کائنات خاص کر حضرت رحمت للعالمین کے حقیقی جانشینوں کی زندگیاں پہ گفتگو کرنا انتہائی ایک مشکل امر ہے، کہ چونکہ ہمارے پاس جو روایات اور یہ وہ پہنچا ہے وہ ایسی ہیں کہ جن میں سے حق کو تلاش کر کے حق کو پیش کرنا کار دارد ہے، لیکن تاہم بہرحال جہاں تک ایک کامل اسلام کی بہترین تعبیر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یا کامل دین اسلام کا نظریہ امامت و خلافت کے رحمت للعالمین لولاک لما خلقت الافلاک کے مالک کے جانشین اثنا عشر خلفائے راشدین میں سے بارہویں نائب و جانشین و وصی و وزیر کی چونکہ آمد اسی مہینے میں ہوئی تھی، تو اس لیے ہم خاص کر یہ اس مہینے کو اسی مناسبت سے مناتے بھی ہیں اور انہی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور لوگ بہت ساری چیزوں پر اعتراض بھی کرتے ہیں۔ بعض حضرات نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ابھی تک ولادت ہی نہیں ہوئی، بعض کہتے ہیں کہ ہو چکی ہے، لیکن بہرحال کامل اسلام کے سلسلے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو اس میں یہ یقیناً جس طرح یہ کامل و اکمل نظریہ ہے خلفائے راشدین اثنا عشر کا، اسی طرح کہ وہ تقی و ذکی و نقی ہوں گے، اسی طرح اس بارہویں کی آمد بھی ہو چکی ہے۔ یہ بھی اسی طرح دین اسلام کا نظریہ اور فکر ہے، اور یہ فکر اتنی پاکیزہ اور اتنی بہترین ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو، اپنے کنبے کو، اپنے متعلقین کو، معاشرے کے تمام گوشوں میں، پہلوؤں میں، حتیٰ کہ مملکتوں تک، ریاستوں تک امور کو سنوار سکتا ہے اگر اس نظریے کو اسی کے کما حق ہو،
اس کو مانے، تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے۔ تو سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے جی کہ ابھی تک وہ پیدا ہوں گے، حالانکہ میں نے کہیں بھی یعنی روایات شیعہ سنی کے ہاں جتنی ہیں سیولدو کہیں نہیں پڑا کہ عنقریب وہ جنم لیں گے یا پیدا ہوں گے۔ سیخرجو یا لبعثا کے الفاظ ہیں، بعثت ہے یا نکلنا ہے، یہ الفاظ احادیث میں ہیں۔ باقی رہا ان کی اتنی طولانی عمر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی عمر کوئی شخص کیسے، مثلا 1300-1400 سال اب ہو رہے ہیں، ایک شخص اتنی عمر طولانی کیسے پا سکتا ہے، جب کہ اس سے زیادہ عمر کے لوگوں کی تاریخ انسانی میں نشاندہی کی جاتی ہے۔ کم از کم 24-25 افراد تاریخ انسانی ایسی بتاتی ہے جو 3500 سے لے کر 3800، 3000 اور 2500 تک کی عمریں انہوں نے پائی ہیں، جن میں سے ایک تو ذکر حضرت نوح علیہ السلام کام کیا جاتا ہے، جن کی قرآن پاک بھی یہی تذکرہ کرتا ہے سورہ العنکبوت میں، اور اس کی آیت نمبر 14 میں، 29 نمبر سورہ میں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ مِنْهُمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 1000 سال سے 50 وہ کم ٹھہرے، یعنی یہ ان کی تبلیغ کی زندگی بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ان کے یہ طوفان کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہ 500 سال زندہ رہے، اور اس کا قبل کی زندگی اس سے علیحدہ ہے، تو وہ 2500 یا 2300 سال بعض علماء نے ذکر کیے کہ انہوں نے گزاری۔ حضرت لقمان کی کم از کم یعنی ان کی 3500 سال ذکر کی گئی ہے، لقمان حکیم جس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ایک اوج بن انوکیا انک جو ہے گزرے ہیں، وہ تقریباً 2300 سال کہی جاتی ہے، اور اس کی تو قد و قامت بھی بہت بڑی بیان کی جاتی ہے۔ تو اس طرح کسی طرح ذوالقرنین ہیں، یہ تو یہ اس لحاظ سے گزرے ہیں، یعنی قرآن بھی تصدیق کرتے ہیں۔ اور دوسری آیت میں خود قرآن پاک یہ ارشاد فرماتا ہے ایک نبی کے متعلق کہ فلولا انہ کان من المسبحین، کہ اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، فلابث فی بطنی الی یوم یبعثون، تو یوم یبعثون تک یعنی قیامت آنے تک جب دوبارہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اس وقت تک وہ اس کی شکم میں رہتے۔ اب بعض سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں وہ یہ حضرت یونس کے واقعے میں قرآن پاک بیان کر رہا ہے، سورہ صافات کے 37 نمبر سورہ اور 143 نمبر آیت اور 44 میں یہ آیات بیان کر رہی ہیں کہ اگر وہ ذکر خدا کرنے والے نہ ہوتے، مسبحین میں سے نہ ہوتے، اور سبح للہ نہ کرتے، یا جیسے ان کی تسبیح بیان کی جاتی ہے اس تسبیح کا تذکرہ نہ کرتے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ قیامت تک لوگوں کے دوبارہ اٹھنے تک اسی کے اندر اپنی زندگی بسر کرتے۔ تو یہ یعنی قرآن پاک ثابت کر رہا ہے کہ اللہ چاہے تو جس کو چاہے، جہاں پہ چاہے، جیسی حالت میں چاہے، جس طرح چاہے وہ زندہ رکھ سکتا ہے اور اسی طرح بھی رکھ سکتا ہے۔ باقی 2-3 حدیثیں جس کو شیعہ سنی علماء نے نقل کیا ہے اور بڑے تواتر کے ساتھ، متواترات میں سے ہیں۔ سب سے پہلی تو جو انی تارک فیکم الثقلین پڑھی جاتی ہے، اور وہ مختلف انداز میں آئی، انی تارک فیکم خلیفتین بھی آیا ہے، فیکم امرین بھی آیا ہے۔ وہ حدیث بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایک کتاب خدا چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ایک اپنی اطرت و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو قرآن بھی آج تک باقی ہے، تو اہل بیت کا بھی کوئی فرد اس قرآن کے ساتھ باقی ہونا چاہیے، یہ ثابت کرتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث جس کو نقل کیا گیا ہے اور اس کو
المستدرک صحیحین والے نے، حاکم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور اس کی حدیث نمبر 4715 ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجوم امان لأہل الارض، نجوم جو ہیں یہ زمین والوں کے لیے امان ہیں من الغرق، ان کے تباہ ہونے سے، برباد ہونے سے، نیست و نابود ہونے سے ان کے لیے امان ہیں۔ نجوم جب تک باقی ہیں تو اس وقت تک انسان بھی اس دنیا پر، اس خطے پر ختم نہیں ہو سکتے، بچے رہیں گے۔ امان لأہل الارض، تو اس کے بعد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي امان لأمتی من الاختلاف، میری اہل بیت جو خاص کر رسول خدا بتا کے گئے ہیں کہ یہ میری اہل بیت ہے، وہ اختلاف فی امت کے لیے امان ہیں۔ یعنی اختلاف سے بھی اگر امت بچنا چاہتی ہے تو اس کے لیے امان کیا ہے۔ اور یہ پہلا جملہ جو ہے کہ النجوم امان لأہل الارض من الغرق، وہ ستارے جو ہیں وہ امان ہیں اس وقت تک انسان روئے زمین پر بسنے والی مخلوق مامون ہے اور امان میں ہے، جب تک ستارے جس طرح آسمان والوں کے لیے ہیں اسی طرح زمین والوں کے لیے اہل بیت بھی امان ہیں اور اختلاف کے لیے بھی امان ہیں۔ لیکن اس کے بعد بڑے عجیب جملے کہ وَإِذَا خَالَفْتَهَا قَبِيلَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ، جب عرب کے قبائل میں سے کوئی قبیلہ میری اہل بیت کی مخالفت کرے گا تو کیا ہوگا؟ اختلفو، ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، فصارو حزب ابلیس، تو وہ ابلیس کا گروہ بن جائے گا جو اہل بیت کی مخالفت کرنے والا ہوگا۔ یہ المستدرک نے بھی اور علامہ طاہر القادری نے بھی بہت ساری اپنی کتابوں میں اس حدیث مبارک کو ذکر کیا ہے۔ یہ بھی اس پر دلیل ہے کہ اہل بیت جب تک آسمان پر ستارے موجود ہیں اور وہ امان ہیں، اسی طرح اہل بیت بھی موجود ہیں۔ اہل بیت میں سے کوئی ایسا فرد موجود ہے جو ہمارے لیے امان کا وسیلہ ہے، سبب ہے، کیونکہ حجت خدا کے بغیر زمین باقی نہیں رہ سکتی۔ حضرت آدم کی نیابت میں بھی اس زمین کو قرار تب ہی ملا جب حضرت آدم نے استقرار یہاں پہ پکڑا کہ اس پہ حجت خدا نے قیام کیا، اور اس کے بعد یہ حجت مختلف ادوار میں آتی رہی۔ تو پھر درمیان میں جناب رسول خدا آخری نبی کریم جب آئے تو اس کے بعد ان کے خلفاء، تو 12واں امام جو ہے، 12واں یعنی لیڈر کہہ دوں، جو آخری جانشین وصی و وزیر نبی کریم ہے، وہ اس بات کی دلیل ہے، اس کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زمین اب تک باقی ہے چونکہ حجت خدا باقی ہے۔ جس دن حجت خدا کا وجود اٹھ گیا اس دن یہ ستارے بھی جواب دے جائیں گے، یہ بھی ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے۔ اسی طرح وجود امام بھی اسی طرح، جس طرح ایک جگہ جیسے سورج کی مثال دی گئی ہے امام کی غیبت کے سلسلے میں، سورج ضمانت ہے تمام سیاروں کے آپس میں نہ ٹکرانے کی۔ یہ سیکل کا اور یہ جو نظریہ ہے وہ کشش جاذبہ وغیرہ کا، وہ اس تمام نظام کو، یعنی یہ نظام شمسی باقی رکھی ہوئی ہے۔ تو رحمت للعالمین کے اس نائب کی غیبت کو، دور کو تشبیہ دی گئی ہے کہ آپ اسی طرح استفادہ کر سکتے ہیں جس طرح سورج میں کے آگے بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی روشنی جو ہے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اس کی تمادت سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح غیبت امام میں بھی انسان مستفید ہوتا ہے اور استفادہ حاصل کرتا ہے جس طرح سورج سے کیا جاتا ہے، اور جس طرح وہ نظام شمسی اپنے
وجود کو اپنی اپنی جگہ پہ باقی رکھتا ہے، اسی طرح امام کا وجود بھی اس دنیا کے معاملات کو اپنے اپنے مقام پر باقی رکھے ہوئے ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ تو اسی طرح اور یعنی بہت ساری یعنی خاص کر روایات ہیں جو بیان بھی کی جاتی ہیں اور ان پر تبصرے بھی ہوتے ہیں ہمارے سامنے۔ تو جب تک ہم اس نظریے کو اس سلسلے سے نہیں دیکھتے کہ صادق و مصدوق رسول نے، جب ہم نہیں جھٹلا سکتے کہ قرآن کلام خدا ہے اور وہی کچھ ہے جو رحمت للعالمین نے دیا ہے، آج بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے، تو وہ نبی جب ایک چیز وہ دے کے گیا جو آج تک ہمارے پاس اسی طرح باقی ہے، اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے باطل نہیں آ سکا، تحریف نہیں ہو سکی، تو اسی طرح اہل بیت بھی ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے۔ جس طرح آج ہمیں حقائق اور اپنے مسائل قرآن پاک سے حل کرنے کے اس کے موجود ہونے کے باوجود ہم اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے، اسی طرح ہم اہل بیت سے بھی اس طرح استفادہ نہیں کر پا رہے، چونکہ نہ ہم اس طرح قبول کرتے ہیں اہل بیت کو حاسدوں کی وجہ سے، اور کچھ لوگوں کا نظریہ چونکہ خراب ہوتا ہے، ابتدا سے انہوں نے ان چیزوں کو بھی اس انداز میں بیان کیا کہ کہیں حقائق کا پتہ نہ چل جائے، اور تشریح بھی کبھی ان کی ایسی نہیں کی، ان کے اسرار و رموز، یعنی انی تارک فیکم الثقلین، ایک اتنی پائیدار، اتنی وزنی، جس طرح خود تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جتنی اس کی یعنی ایک وزن تھا اس کے مطابق ہم نے دونوں کو نہیں لیا، قرآن پاک کو اور اہل بیت کو۔ اگر اسی انداز میں ہم لیے رکھتے اور اسی انداز میں ہم اس کو ان سے استفادہ کرتے رہتے اور صحیح راستے پر قائم رہتے، تو نہ آج ہم میں تفرقے ہوتے، نہ آج ہم میں اسلام کے نام نہاد اسلام کے نام پر ایک دوسرے کے متعلق فتوے دیے جاتے، نہ ایک دوسرے کی قتل و غارت کی جاتی۔ آج انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس قرآن پاک جیسی یعنی کتاب موجود ہے، کلام خدا موجود ہے، اور پھر اس کے ساتھ صاحب کتاب کا جو اصلی وارث ہے اس کا موجود ہونا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اس کے ساتھ موجود ہونا کہ جس کا کوئی شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ احسان خداوندی ہے کہ آج تک وہ ہم میں موجود ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں، ہمارے کام بھی آتے ہیں، اگر ہم ان سے اس طریقے پہ وسیلہ حاصل کریں۔ جب ہم قرآن پاک کو اس طرح نہ سمجھ سکے، آج تک ہم نے یعنی روایات دیکھے، اس میں اسرائیلیات تفاسیر کی کتب میں آپ دیکھیں تو اتنا کچھ بھر دیا گیا ہے کہ انسان ایک آیت کو سمجھ کے یعنی بات کہیں پہ نفس کی ہو رہی ہوتی ہے، اگر نفس کی بات ہو رہی ہے تو مسلمانوں میں وہاں مال بھر رکھا ہے کہ یہ فلان نے اتنا مال دے دیا تو اس لیے یہ آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نفس لوگوں کے خریدتا ہوں، مثال کے طور پر، اور وہاں پہ تفسیر ہو رہی ہے کہ فلان شخص نے اتنا مال دے دیا تو اس لیے یہ آیت اتری۔ اس طرح کی جب اس طرح کی آپ آیات اس طرح کی تفاسیر کریں گے جن کا بالکل یعنی کلام خدا سے کوئی ربط ہی نہیں ہوتا، ظاہراً بھی ایک تو ہے نا دقیق ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں پہنچ سکتے، تو وہاں کم از کم ایز ایک عاقل اور ایک دیانتدار انسان ہونے کے ناطے انسان کو رک جانا چاہیے کہ میں یہاں تک سمجھ سکا ہوں، اس سے آگے میری سمجھ نہیں پہنچ رہی یا میں نہیں پا رہا، تو کم از کم وہاں ہتھیار تو ڈال دینے چاہیے۔ لیکن نہیں، آج تک وہی کچھ کیا جا رہا ہے، یعنی 1500 تفسیریں آپ دیکھ لیں۔ تو ایسے حالات اس وجہ سے آج جو ہے مسلمان مصیبت میں ہیں، اور ہمارے پاس یعنی ہر چیز کا حل موجود قرآن میں موجود ہے اگر ہم اس کو اپنانا چاہیں۔ اسی طرح اگر امام زمانہ آج سے سینکڑوں سال پہلے اپنی تشریف آوری کے بعد یعنی
50 اور 60 ہجری کے بعد جب آپ کی آمد ہو چکی اور 65 کے بعد بھی اگر امام زمانہ عالم غیبت صغریٰ اور کبریٰ میں ہماری مدد کو پہنچتے رہے، بحرین جیسے واقعات، کسی خارجی کا کچھ معاملہ کرنا اور کچھ اناروں پہ کچھ ایسے سچے ڈال دینا اور وہ سانچے ڈال دینا اور ان میں ان کا پھلنا پھولنا اور وہ آنا اور شیعوں کے لیے مصیبت بننا، تو اس کے لیے امام نے حل بتایا اور وہ حقیقی حل نکلا۔ اور اگر آج بھی ہم امام کو اسی طرح وسیلہ پکڑیں، اسی طرح امام کی طرف رجوع کریں، تو یہ جو ہمیں مارا جا رہا ہے، یہ ہم پر ستم کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ظلم ہوں گے، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، چونکہ دنیا نے ظلم و جور سے بھرنا ہے، اور وہ اگر دیگر اقوام نہیں بھرے گی، نصارہ نہیں بھرے گے اور یہود نہیں بھرے گے، تو خود مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ ارض خدا جو ہے خون سے بھرے گی اور ظلم و جور سے بھی بھرے گی، تب بھی امام کا ظہور ہوگا۔ لیکن اس وقت تک ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ نیابت امام میں اور نیابت امام کے وکیل اور نائب امام کی رہنمائی میں ہمیں وہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر وہ امر بالمعروف آپ اپنی قوم میں، اپنی ملت میں، مسلمانوں میں، دیگر اقوام میں کرتے رہیں گے تو اس کے یقیناً نتائج اچھے ہی نکلیں گے، اور یہی کچھ ہمیں قرآن و حدیث سے حاصل ہوتا ہے، اور یہی ہم اسی لیے انتہائی محتاط انداز میں ملت تک، قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور سب حضرات کی جو جس انداز میں اس میں حصہ لے رہے ہیں، اس میں پہنچانے کی ہمیں اللہ توفیق جس طرح دے رہا ہے، اس کو بہتر انداز میں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام عالم اسلام کو آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، اور وہ مثل شام و عراق حالات پیدا نہ کریں، عالم اسلام کی صورتحال کو سمجھیں، اسلام کو بھی سمجھیں کہ اسلام کسی کا قتل جائز قرار نہیں دیتا، وہ تو یہود و نصارہ کو بھی اس طرح مارنا جائز قرار نہیں دیتا، مشرکین کو بھی اس طرح مارنا جائز قرار نہیں دیتا۔ جائے کہ آپ ایک جتھے بنا کر، ایک گروہ بنا کر، ایک پارٹیاں بنا کر اپنے اپنے ملکوں میں اٹھ کر مسلمانوں کا قتل عام کرنے لگ جائیں، یہ انتہائی غیر ذمہ داری والی حرکت ہے جو خدا اور رسول کے ہاں معاف نہیں ہوگی، اور اس کے سوا کوئی اجر نہیں مل سکتا کہ وہ گروہ شیطان بن جائیں گے۔ اسی پر ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر اگلے حصے میں کچھ وقت میسر ہوا تو بیان کریں گے۔ بہت شکریہ علامہ سید عاشق حسین نقوی صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی، اور ظاہر ہے اس میں بے شمار نکات ہیں، لیکن ایک نکتے جو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو ریپیٹ کروں۔ ایک تو یہ کہ طولانی عمر حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم صرف انہی لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی جنہیں قدرت خدا پر اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر ان کو اللہ کی قدرت پہ اعتبار ہے تو اللہ کی قدرت یہ اگر ہے گی تو وہ جتنی بھی عمر ہو اس میں کیا پریشانی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس دور میں امام کے ظہور تک اتنا ظلم بڑھ جائے گا کہ انسان بہت پریشان ہوگا۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو پھر انشاءاللہ عدل اور امن ہوگا۔ لیکن اگر اس وجہ سے ہم کہ ظلم بڑھ رہا ہے اور ہم اگر حق پہ ہوتے ہوئے باطل کے ساتھ میل جول بڑھا لیں کہ تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ وہ تو جو حق پہ ہے وہ ظلم سہے گا امام زمانہ کے ظہور تک۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔